آج کا جو سیشن ہے ہمارا وہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے حوالے سے. یہ سیشن دونوں لوگوں کے لیے جو میرڈ ہیں اور جو ان میرڈ ہیں دونوں کے لیے مدد کرے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہماری جب شادی ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی ایسی ٹریننگ یا کوئی ایسا سیشن یا کوئی ایسی تربیت ہمیں نہیں ملی ہوتی کہ اب ہم زندگی کے جس فیز میں انٹر ہو رہے ہیں تو وہاں ہماری کیا ذمہ داریاں ہوں گی اور ہمارے کیا معاملات ہوں گے، اس میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو ایسی کوئی بس ہم انٹر ہو جاتے ہیں. اور شادی کی تیاری اگر کسی سے پوچھا جائے کہ شادی کی تیاری ہو رہی ہے، یا اگر آپ یہ کہیں جملہ سنیں کہ بھائی آج کل میں بہت بزی ہوں، میری شادی کی تیاری چل رہی ہے، تو شادی کی تیاری کا مطلب صرف اور صرف ہمارے معاشرے میں ایک ہی لیا جائے گا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ ہے شاپنگ. اگر آپ یہ جملہ کسی عورت سے سنیں یا کسی مرد سے سنیں یا جس کی شادی ہو رہی ہے اس سے سنیں یا اس کے پیرنٹس سے سنیں، آج کل میں بڑا بزی ہوں، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے نا، ہم لوگ بہت بزی ہیں، اصل میں میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، تو میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور میں اس کی تیاری میں بزی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاپنگ کرنے میں بزی ہے. میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، میں اس میں بزی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ شاپنگ میں بزی ہوں، کچھ خریدنے. یعنی مارکیٹ، جب ہم اپنی زندگی کے اس انتہائی اہم ترین فیز میں انٹر ہوتے ہیں تو مارکیٹ کی مقناطیسیت پوری قوت سے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، چمٹا لیتی ہے. اور اب یہ بیٹی جو گھر سے رخصت ہونے والی ہے، اس کا زیادہ تر وقت مارکیٹ میں اور ٹیلر کے ساتھ گزرتا ہے یا اور لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن گھر کے لوگوں کے ساتھ اس کو بیٹھنا تسلی سے، اطمینان سے نصیب نہیں ہوتا. اور گھر میں اگر بیٹھ بھی جائیں تو باتیں ساری وہی شاپنگ کے اراؤنڈ، چیزوں کے اراؤنڈ، یہ جوتا دیکھ لو، یہ کپڑا دیکھ لو، یہ جیولری دیکھ لو، انہی کے اراؤنڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو شادی کی تیاری کا ہماری مسلم سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ شادی کی تیاری کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو کچھ دولہا اور دلہن کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے اویلیبل ہے وہ زیادہ سے زیادہ کامیابی سے کیسے سمیٹ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں شادی کی تیاری کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے. پیرنٹس کے لیے بھی یہی مطلب ہے، بچوں کے لیے بھی یہی مطلب ہے، فرینڈس کے لیے بھی یہی مطلب ہے. میرے دوست کی شادی ہے، میں اس کی تیاریاں کروا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اچھا یہ کہیں ٹریننگ کورس کرنے جا رہے ہوں گے. آج کل سورہ نساء کا مطالعہ بڑے غور و خوض سے چل رہا ہوگا، سورہ نور پڑھ رہے ہوں گے، سورہ بقرہ کے خاص مقامات پر یہ رک کے ڈسکشنز کر رہے ہوں گے. تو شادی کی تیاری کا مطلب شاید یہ ہوگا. نہیں، ایسا کوئی مطلب نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں شادی کی تیاری کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، بالکل بھی ایسا کوئی مطلب نہیں ہے. نکاح کر لینے سے میری ذمہ داریاں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں، نکاح کر لینے سے میرے اوپر کون سی اضافی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایسا کوئی ہمارے یہاں ایسا کوئی ہماری تعلیم کے اندر اور ہمارے گھروں کی موجودہ صورتحال کے اندر، ہمارے معاشرے کی موجودہ جو کیفیت ہے اس کے اندر اس قسم کی اویئرنیس یا اس قسم کی آگہی فراہم کرنے کا کوئی ایسا مؤثر پراپر انتظام نہیں ہے. اگر کسی لڑکی کو اپنی فرائض کا پتہ لگتا ہے بیوی کی حیثیت سے، یا لڑکے کو پتہ لگتا ہے کہ میرے اوپر تو یہ ذمہ داری تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری یہ بھی ذمہ داری ہے، تو وہ اتفاقی ہوتا. ایک دن اتفاق سے اس نے کہیں بیٹھے ہوئے کسی کی ٹاک لگا لی یا کسی نے کچھ بول دیا تو اس کو کلک ہوا کہ اچھا میری یہ بھی رسپانسبلٹی ہو، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا میں یہ بھی ہوں، اچھا تو یہ یوں ہے. بالکل ایسی صورتحال. تو آج کی جو نشست ہے اس میں دونوں طرح کے ہمارے آڈینس میں لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ماشاءاللہ میرڈ ہیں، لیکن 2-4 بچیاں ایسی بھی ہیں جو شادی جن کی نہیں ہوئی. تو اللہ کرے کہ یہ نشست سب کے لیے مفید رہے. اور اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، آج کی نشست کا فارمیٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو ایک پیپر ہے، جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے، آپ اسے اپنے پاس پیپر پہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. دوسری بات یہ کہ ہماری جو آج کی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ جس پوائنٹ سے شروع ہوگی، بالکل شروع میں کچھ بات کروں گا اور ادھر ہی جو آپ کا انپٹ مجھے چاہیے ہوگا، جس پہ آپ کو کچھ غور کرنے سوچنے کا ٹائم ملا ہوگا کہ شادی کا مقصد کیا ہے، پرپس آف میرج ہے کیا. تو اس پہ میں آپ کا انپٹ لوں گا. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی بات ہے وہ میں آپ کا انپٹ اس پہ لوں گا.
تو یہاں سے ہم اس کو شروع کریں گے. یو ہیو 3 منٹس. اللہ کرے کہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس میں اللہ برکت فرما دے. کیا سمجھ آتا ہے کیا مقصد ہے شادی کا؟ پرپس آف میرج کیوں کرتے ہیں بھائی ہم شادی؟ میں نے یہ سوال بہت سے لوگوں سے ویسے ہی کیا. ایک انفارمل ریسرچ، ایک ریسرچر کی حیثیت سے ایک انفارمل اسٹڈی میں نے کنڈکٹ کی. بہت سے لوگوں سے ویسے ہی پوچھتا ہوں جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، جس کی شادی ہو گئی ہوتی ہے، یا جس کی شادی کچھ دیر کے بعد ہونی ہے، تو میں ویسے ہی پوچھتا ہوں کیوں کرتے ہیں شادی. تو لوگ ایک جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا مطلب سب کرتے ہیں اور شادی تو کرنی ہوتی ہے، تو ایک لائف میں چونکہ کی جاتی ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں. تو شادی جیسے سب نے کی ہے تو چونکہ ہوتی ہے تو ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ہر لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو میری بھی ہو رہی ہے تو ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کا تھوڑا سا مذہبی ایک ذہن بن گیا ہے تو وہ اس میں ایک وجہ اور ایڈ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سنت ہے. بس اس کے علاوہ کوئی خاص ٹھوس قابل ذکر کوئی ایسی اصولی یا علمی توجیہ اس کے پاس سے برآمد نہیں ہو پاتی. عام طور پر میں جو لوگوں سے سوسائٹی میں پوچھتا ہوں تو مجھے کچھ اس قسم کا تاثر ملتا ہے. لیکن آپ سے مجھے توقع ہے کہ کوئی خاص بات پتہ لگے گی. بتائیے کیوں کرتے ہیں ہم شادی؟ کیوں کرتے ہیں؟ کمیونٹی بنانے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، اور بتائیے شادی کیوں کرتے ہیں؟ میاں بیوی کا وہ واحد رشتہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ پہلا رشتہ ہے جو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس سے باقی رشتوں کی جڑیں نکلتی ہیں. اور یہ وہ آخری رشتہ ہے جو جنت تک جاتا ہے، اور کوئی رشتہ جنت کے لیے نہیں ہوتا، صرف میاں بیوی ہی ہوتا ہے. اس لیے جو چیز جنت کے لیے اللہ اپروو کر رہا ہے تو اس میں تو مشکلات آنا ایک لازمی سی چیز. تو ہمیں ایک دوسرے کی مشکلات کو آسان بنانا، نہ کہ خود ہی مشکل بن کے کھڑے ہو جانا. تو مجھے لگتا ہے دین سے دوری جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اس رشتے کو حل میں. ٹھیک ہے چلیں، لیکن کیوں کرتے ہیں شادی؟ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک اللہ کا پیغام از ناٹ جسٹ مطلب ہر چیز میں ہی ہے نا دین. کہ ہم اگر اولاد کی پرورش بھی ہے تو یا ماں باپ بننا ہے، سارے مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا اور ذرا جی بتائیے کیوں؟ معاشرتی اور انسانی زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے اور سنت نبی. تو کیا جب شادی نہیں تھی تو سکون اور اطمینان نہیں تھا؟ اور شادی جب نہیں تھی تو کیا کمیونٹی کا پارٹ نہیں تھے؟ کیونکہ ایک کویسچن جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ شادی سکون و اطمینان کے لیے، تو بہت ساری لڑکیاں اور بہت سارے لڑکے اس وجہ سے شادی نہیں کر رہے کیونکہ انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں سکون و اطمینان ختم نہ ہو جائے. کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک خوف ہے بہت سے لوگوں کو. تو شادی کیوں کرتے ہیں؟ یس اپنی نسل کی بقا کے لیے، اپنی نسل کی بقا کے لیے. ٹھیک ہے، نوع انسانی، یعنی اگر انسان نے شادیاں نہیں کی تو پھر آگے جو ہے وہ سلسلہ نہیں بڑھے گا. لیکن ویسٹ نے تو سلسلہ بڑھانے کے لیے شادی کو ضروری نہیں سمجھا ہے، وہ ویسے ہی سلسلہ بڑھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بغیر شادی کے بھی دنیا میں بچے آ جاتے ہیں، تو وہ اس کا دوسرا طریقہ کار اس نے نکال لیا ہے. تو شادی کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں، آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ شادی کرنے سے نوع انسانی آگے، یعنی اب بچے اور ہوں گے اور نوع انسانی آگے کنٹینیو کرے گی، تو ویسٹ نے تو دوسرا طریقہ نکال لیا. اس نے کہا نہیں، بغیر شادی کے بھی یہ ہو سکتا ہے. تو شادی کا اصل مقصد پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ اگر ہم دیکھیں، یعنی میری بات سمجھ رہے ہیں میں، یعنی کیوں کرتے ہیں ہم اس یہ اتنی جی کمپینین شپ. اگر ویسے ہی کمپینین شپ بڑی اچھی اویلیبل ہو جائے، to make or endeavor to develop a family which brings happiness within themselves and contribute towards making happy and thankful environment overall. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. Even equilibrium in the environment by fulfilling the natural needs of each human being through proper gender. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب
تو کوئی ایکویلیبریم آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مینٹین رہتا ہے. اور کیا سمجھ آتا ہے؟ آپ لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی ذرا اپنا ایک کوئی بتائے کہ کیا کیوں کرتے ہیں. اگر آپ کی شادی آپ کے پیرنٹس سوچ رہے ہیں کہ اب میری بیٹی یا میرے بیٹا بڑا ہو رہا ہے اب اس کی شادی کر دی جائے, تو یعنی کیوں ضروری ہے شادی؟ اچھا اگر کسی کو لگتا ہے کہ شادی ضروری نہیں ہے تو یہ بھی ایک ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کے ہو. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے تو پہلے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ ضروری ہے اور میرے پیرنٹس نے کر دی اور پتہ نہیں یہ کیا بتا رہے ہیں, لیکن میں نے تو کر لی ہے نا شادی, تو مجھے پتہ ہے تو کچھ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, اگر نہیں ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں موجود ہیں, اور جب ان لوگوں سے ان میرڈ انڈیویجولس کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار بہت سارے جو ان میرڈ لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو سنگل ہیں وہ بعض اوقات بڑا شکر ادا کرتے ہیں, دیکھو میں نے ان کو دیکھا ان کو دیکھا, اللہ کا شکر ہے میری نہیں ہوئی ابھی تک شادی, میں ابھی تک نہیں پھنسا, ایک مصیبت ہے. یہ اس قسم کے ذہن میں پرسیپشنز ہیں ہماری سوسائٹی, اور یہ بڑے اس کے پیچھے بڑے ریزنز ہیں ان کے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں تم غلط سوچ رہے ہو, وہ غلط سوچ رہا ہے. کوئی 50 آبزرویشنز اس کی ایسی ہیں جس کی بیسس پہ وہ یہ اس کنکلوژن پہ کھڑا ہے کہ اچھا ہوا میری نہیں ہوئی. وہ اس طرح سوچ رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے اماں ابا کو تکلیف میں دیکھا, اس نے اپنی بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا, اس نے اپنے بھائیوں کو پریشانی میں دیکھا. مطلب جن کی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں وہ ایک عجیب لائف میں جا رہے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ اچھا وہ میری نہیں ہوئی. کیا خیال ہے؟ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیوں اس کی پھر کیا یہ کیوں کریں شادی. مطلب اچھا اللہ نے کہا ہے کیا فرض ہے, تو آپ کو پتہ لگے گا فرض نہیں ہے, شادی فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیوں کی جائے. اچھا اگر آپ کو یہ سمجھ آتا ہے دین کا مزاج یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم شادی کریں, دیٹس ونڈرفل, لیکن اللہ نے اس کا حکم دے دیا ہو ہمیں اور اگر ہم نے نہیں کی تو ہمیں پکڑ لے گا, تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو پھر کریں کیوں ہم شادی, مقصد کیا ہو شادی کا. اور کوئی اپنی زبان میں آسانی سے ذرا بتائے. آپ نے بڑی گہری بات کی ہے ماشاءاللہ, آپ کا بہت شکریہ. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک یا دو جملے میں کوئی یہ بات بتائے کہ کیوں کرتے ہیں شادی, اور ذرا اس کو دیکھیں. کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے. ہماری سوسائٹی میں جو معاملہ ٹھیک نہ چل رہا ہو, ایک اصول کی بات یہ سمجھ لیجئے, جو معاملہ بھی ہماری سوسائٹی میں ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے مقصد اور اس کی معنویت کو بہت اچھی طرح سے ریویو کر لیا جائے. جیسے اس وقت فیملی لائف جو ہے ہماری سوسائٹی میں, مسلم امہ میں جو فیملی لائف ہے بڑی آئیڈیل ہے, بڑی زبردست ہے. ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ آج کل سوسائٹی میں بڑا زبردست چل رہا ہے, یا کچھ گڑبڑ ہے؟ جو معاملہ بھی سوسائٹی میں گڑبڑ ہو, جس معاملے میں بھی گڑبڑ ہو, اس کو ٹھیک کرنے کا, ہماری ایجوکیشن کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں یا گڑبڑ چل رہے ہیں, ہمارے تربیہ کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں یا گڑبڑ چل رہے ہیں, مسلم امہ میں یہ معاملات ابھی ٹھیک حالت میں نہیں ہیں. میں اوور آل مجموعی فضا کی بات کر رہا ہوں. جو معاملہ بھی خرابی کا شکار ہے اس کی اصلاح کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کے مقاصد, اس کی یہ کی کیوں جاتی ہے, اس کی ریزن کیا ہے, اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے, اس کی فلسفی کیا ہے, یا اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہے تو وہ کیا ہے, اس کو ایکسپلور کیا جائے. اس کو دوبارہ سے, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مقصد ہمیں ایجوکیشن کا پتہ ہے, یہ نہیں بتائیں آگے بتائیں کرنا کیا. میں کہتا ہوں نہیں, مقصد کا پتہ ہونا کافی نہیں ہے, مقصد کے ساتھ محسوسات کا وابستہ ہونا ضروری ہے. تو نکاح کا مقصد, پہلی بات تو یہ نکاح کا مقصد بھی نکاح سے اوجھل ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, مشکل ہو رہی ہے, دشواری ہو رہی ہے کہ نکاح کے مقصد کو ایک بہت کلیئرٹی کے ساتھ 2 جملوں میں فریم کر دیا جائے. اتنی کلیئرٹی نہیں ہے اس وقت سوسائٹی میں, بات واضح ہو رہی ہے. اور جو بڑے کام ہوتے ہیں سوسائٹی میں, جو بڑے مقاصد ہوتے ہیں, بڑے کام ہوتے ہیں, بہت اہم کام ہوتے ہیں, نہ صرف یہ کہ اس کے مقصد پہ کلیئرٹی ہو, اس کے مقصد کے ساتھ محسوسات وابستہ ہو جائیں. بڑے کاموں کے بڑے مقاصد کا سمجھ میں آنا بھی ضروری ہے, بڑے کاموں کے بڑے مقاصد کا محسوسات کے ساتھ گہرائی سے وابستہ ہونا بھی ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ وہ معاملات ہیں جن کو میں بہت اچھی طرح سمجھوں بھی اور جن معاملات پر میں بہت اچھی طرح تڑپوں بھی, تب جا کے معاملہ حل ہوتا ہے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ ان کے مقاصد نگاہ سے اوجھل ہوئے ہیں.
تو ایک اور کوئی ٹرائی کرے کہ کیا لگ رہا ہے کیوں کرتے ہیں ہم شادی, کیوں کرتے ہیں؟ ہم جیسے پیرنٹس بنتے ہیں تو جب ہم اس فیز میں آتے ہیں تو ہمیں اپنے والدین کی مشقت کا, محنت کا کس طرح ہمیں پالا ہے اس چیز کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے. جی, اس طرح ہم بہت سی چیزیں سمجھنے بھی لگتے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ مجھے ویسے ہی اندازہ ہو گیا, اندازہ ہوتا ہے جب میں سمجھتی ہوں ہم کے بچپن میں ضد کرتے تھے لیکن ہمیں لگتا ہے ہم صحیح ہیں, لیکن آج اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے بھلے کے لیے تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بچہ اپنے حساب سے سمجھ کے بول رہا تھا. ہم اچھا, مجھے اپنے میرے والدین نے میرے لیے جو قربانیاں اور دیں اور جو تکلیفیں اٹھائیں اس کا اندازہ مجھے ہو جائے, یہ شادی کا مقصد نہیں ہے, یہ شادی کے نتائج تو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی یہ ماں باپ بننے کے نتیجے میں آپ کو یہ بصیرت بھی مل گئی اور آپ کو یہ سمجھ آیا کہ میری ماں کتنی عظیم عورت ہے جس نے مجھ جیسے مطلب گستاخ کو اور مشکل سے ہینڈل ہونے والے انسان کو ہینڈل کر کے دکھایا, تو یہ اس کی عظمت ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جی سر, ایک ایگریمنٹ ہے میاں بیوی کے درمیان کہ جس کے نتیجے میں مطلب وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ اور لو اور ایک دوسرے کو ویلیو کرنا. یہ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے, جو جدید دنیا ہے, ماڈرن ورلڈ ہے, 21ویں صدی, اس کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے, اور اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے, مذہب جو ہے وہ بڑی تیزی سے ارریلیونٹ ہو رہا ہے. یعنی جو ماڈرن مین ہے, جو پڑھا لکھا آدمی ہے, خاص طور پر جو ویسٹ کا انسان ہے, وہ مذہب کو اپنی کسی بھی درجے پہ ضرورت تسلیم نہیں کرتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ آج کا ماڈرن مین جاگر شوز کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا, لیکن مذہب کے بغیر بہت اچھی زندگی ہر وقت تصور میں رکھ سکتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی مذہب اس کے لیے ایک پیئر آف جاگر شوز سے بھی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اور اس نے ہر وہ کہہ لیجئے جو بھی فریم ورک ریلیجن نے پرووائڈ کیا ہے اس کا ایک آلٹرنیٹو کریٹ کر کے اسٹیبلش کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے. اب اس میں کیا مسئلہ ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ ایک جگہ ایسی جگہ پہ پہنچ گیا. ہماری اولادیں جو مسلم امہ کے اندر ہیں, جو مسلم سوسائٹی کی اولادیں ہیں, آپ کے بچے ہیں جو ماڈرن ایجوکیشن لے رہے ہیں, وہ جس فضا میں سانس لے رہے ہیں نا, اس فضا میں بہت ساری ایئر ویسٹ نے پمپ کی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جس ایئر کو انہیل کر رہے ہیں وہ ویسٹرن ایئر ہے, اور اس کے اندر ان کے ذہنوں میں بھی ایسے احمقانہ یا خطرناک سوالات پیدا ہو رہے ہیں. میں مسلم سوسائٹیز کے بچوں کے ساتھ بہت سارے انٹرویوز میں نے کیے ہیں, اور انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو وہ شاید آپ سے نہ کر سکیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ایسی صورت میں ہمارے پاس بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ کرنا کیوں ہے, کیونکہ وہ تو بہت ساری چیزوں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو اس کو ایسے کر سکتے ہیں, ہم تو اس کو ایسے کر سکتے ہیں, اس کا تو سلوشن یہ ہے, اس کا تو سلوشن یہ ہے, یہ تو یوں ہو جائے گا, یہ تو یوں ہو جائے گا. اور بہت ساری لڑکیاں اور بہت سارے لڑکے اس وقت شادی کرنا نہیں چاہتے, یا اگر کرنے پہ راضی بھی ہوتے ہیں تو وہ جلدی شادی کرنا نہیں چاہتے, اور اگر شادی ہو جائے تو بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتے, اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ دوسرا بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتے. یہ اس وقت جدید آدمی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور اگر ان کے ذہنوں کو کھولا جائے کہ یار یہ بتاؤ تمہیں سب سے بڑا فیئر کیا ہے شادی کرتے ہوئے, یہ ایک لڑکی کے ذہن میں اتر کے دیکھا جائے, ایک لڑکے کے ذہن میں اتر کے دیکھا جائے کہ اس کا جو ٹاپ موسٹ فیئر ہے شادی کرنے کا وہ کیا ہے, یا اپریہینشن ہے تو وہ کیا ہے. اور اس کی اپریہینشن کو میں ایک جملے میں بتاتا ہوں. وہ اپریہینشن یہ ہے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو جو فریڈم, پرسنل فریڈم میں بیفور میرج انجوائے کر رہا ہوں, کیونکہ اماں ابا کی غلامی سے باہر نکلنے میں مجھے 15-16 سال لگ گئے, 14-15 سال تک تو وہ مجھ پہ حکومت کرتے تھے. جب میں 15 سال کی ہو گئی اور ہو گیا تو پھر میں وہ زندگی گزارنی شروع کی میں نے جو میں چاہتا تھا کہ میں گزاروں. تو ابھی تو 6-7 سال ہوئے ہیں مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے, اور بہت سی لڑکیاں لڑکے وہ بھی نہیں کر پا رہے. تو دوبارہ سے
یہ خوف لڑکی کو بھی ہے لڑکے کو بھی ہے. یعنی لڑکی کے ذہن میں سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ جو میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں کرنا, کیا میں بعد میں بھی وہ کر سکوں گی. بہت ساری لڑکیوں نے اپنے جو پروپوزل ان کے آتا ہے وہ یہ شرط رکھ دیتی ہیں, کنڈیشن رکھتی ہیں کہ مجھے بتائیے, وہ پھر کنوے ہوتی ہے کہ وہ ہماری بیٹی یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کے بعد انہیں اس کی انکنڈیشنل پرمیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ سنتے ہیں یہ بات؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی انہوں نے تو ایک ہاسپٹل کھولنا ہے. اب آپ ان کی ایبسنس میں بھلے مریض بن جائیں, لیکن انسانیت کی خدمت کرنے کا جو جذبہ آپ کی ہونے والی دلہن کو نصیب ہوا ہے, وہ اس انسان کو نظر انداز کرنے کی قیمت پر مطلب نبھایا جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اسی طرح وہ آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے کچھ خواب ہیں, میں نے تو فلاں جگہ پہ جا کے رہنا ہے. تو جو پرسنل فریڈم ہے نا, اس کی قربانی دینا نہیں چاہتا, لہٰذا وہ شادی کرنا نہیں چاہتا, وہ شادی کرنا نہیں چاہتی. آپ کو پتہ ہے یہ بات, یہ بہت پرابلم ہے. اس کے جو فیئرز ہیں بڑے عجیب و غریب فیئرز ہیں. تو شادی کرتے کیوں ہیں, اس کا پرپس کیا ہے؟ اب میں ذرا سا جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ون لائنر ذرا ایک ایک جملے میں بتائیے کیا سمجھ آتا ہے, کیا مقصد ہے شادی کا؟ میں نہیں سمجھتا کہ مطلب ایک فطری ضرورت ہے ہر اعتبار سے انسان کی, سائیکولوجیکلی, فزیکلی اور ساری کمپینینشپ ہر اعتبار سے ایک ضرورت ہے. شادی بیسیکلی وہ فیملی فریگمنٹ بناتی ہے, فیبرک مطلب وہ یونٹ بنائے گی فیملی کا جو کہ اس سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہو, جس میں جو یہ برائیاں نہ ہوں اور جو بھی فساد ہو رہے ہیں, جو ایک آئیڈیل سوسائٹی کا جو اللہ تعالیٰ نے نور دیا ہے, اس کو اچیو کرنے کے لیے بیسکلی ہمیں ایک ہیپی فیملی چاہیے جس میں ریلیشن شپس بھی ہیں اور مطلب پوری ساری چیزیں ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. جی جی جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ جی شاید ہمارے پیرنٹس نے بھی اس بات پہ کبھی غور نہیں کیا ہوا کہ واٹ از دا پرپز آف میرج, اور نہ ہی وہ بات ہم تک کنوے ہوئی کہ واٹ از دا پرپز آف, اور نہ ایجوکیشن میں کہیں پڑھائی گئی. ایجوکیشن میں کہیں یہ بات ہے. شادی ہوئی, ایک رسپانسبلٹی دوسری میری اپنی اور میرے ہسبینڈ کی اپنی, وہ ہم رسپانسبلٹی پوری کرتے کرتے اب اس نیچ پہ پہنچ گئے کہ ہمارے پاس شاید یہ سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے, واٹ از دا پرپز آف میرج. میرے پاس تو لٹرلی جواب نہیں, میں تو بہت دیر سے سوچ رہی ہوں اس کا اصل مقصد ہے کہ بہت سی بچیوں نے بڑی عجیب بات بتائی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ یار شادی کیوں کرتے ہیں, کسی نے مجھے کہا کہ سر وہ لڑکے کی امی کو ایک ماسی کی ضرورت ہوتی ہے, لہٰذا وہ لڑکے کے لیے ایک دلہن ڈھونڈتی. کچھ اس قسم کا پرسیپشن آج کی بچیوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اب چونکہ ایک عورت بوڑھی ہو گئی ہے اور روٹی پکانا نہیں چاہتی, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے گھر پہ لے آئے تاکہ میں روٹی پکاؤں. تو شادی کا مقصد شاید یہ ہے کہ میں روٹی پکاؤں, اسے کچن میں ایک ایکٹیو ورکر چاہیے. تو یہ سب اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ شادی کا اصل مقصد نگاہ سے اوجھل ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ آپ کو یہ پرابلم سمجھ آ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں, کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے, کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے. یس جی جی کہہ دیں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں بنایا ہے, تو وہ ایک انسان جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ جیسے جگسا پزل کا ایک پیس ہوتا ہے, وہ جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے پیس کے ساتھ کنیکٹ نہ کرے. سبحان اللہ. لیکن اللہ کا اتنا احسان ہے کہ یہ میری بیگم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کمال کی بات. ERDC کی لینگویج میں تو یہ ڈیولپمنٹل اینڈ ناٹ اونلی ڈیولپمنٹل بلکہ مینٹیننس نیڈ آف این ایڈلٹ. سبحان اللہ, یہ بہت خوبصورت آپ نے فریز اور بہت ہی اہم بات. دیکھیے نکاح کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں, یعنی بہت سے مقاصد ہیں مطلب یہ, لیکن جو بہت بنیادی ترین مقاصد ہیں یعنی جو پرپس آف میرج ہے, ان کو ہم دو کیٹیگریز میں بیان کر سکتے ہیں یا دو ڈومینز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں. تو پہلا جو ڈومین ہے وہ انڈیویجول کے لیول پر ہے, اور دوسرا جو ڈومین ہے وہ سوسائٹی کی سطح پر ہے. یعنی ایک فرد کی نفسیاتی, جبلی
وجودی ضروریات، اس کی تکمیل کے لیے، یعنی ہم اپنی تکمیل کا تجربہ تعلق کے نتیجے میں کرتے ہیں. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جتنی بھی یہ سب جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے، تو آپ کا جو سیکنڈ ہاف ہے، یعنی انسان کیسا ہوتا ہے، آپ جس انسان ہے کیا، جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوتا آپ یہ جان ہی نہیں سکتے کہ انسان ہے کیا. اس لیے کہ آپ تو ایک طرح کے انسان ہیں نا. انسان کے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، پیئر بنایا. انسان میں ایک میل ہے، ایک فیمیل ہے، اور انسان جو ہے وہ بڑی اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم تخلیق ہے. اچھا، اب جو پہلا جو ہے وہ ہماری نفسیاتی، ہماری جبلی ضروریات جو آپ ڈیولپمنٹل نیڈز کہہ رہی ہیں، اس کی تکمیل کے لیے رب کریم نے نکاح کا فریم ورک پروپوز کیا ہے. اور نکاح جو ہے، میرج جو ہے، ایک ریلیجیس فریم ورک ہے. چاہے وہ کسی میرج کرتے، وہی انسان شادی کرتا اور کر سکتا ہے جو کسی نہ کسی مذہب کو مانتا ہو، کیونکہ شادی کا جو فریم ورک ہے یہ ریلیجن پروپوز کرتا ہے. وہ انسان جو دنیا میں ریلیجن کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے شادی کا فریم ورک کوئی سینسیبل فریم ورک نہیں ہے، وہ اس کو بلیو نہیں کرتا. یا تو وہ انسان کرسچن ہے، یا جیو ہے، یا ہندو ہے، یا سکھ ہے، یا مسلم ہے، یا کسی بھی ریلیجن کو فالو کرتا ہے، تو ریلیجن جو ہے وہ شادی کا فریم ورک پروپوز کر رہا ہے. اور تو پہلے لیول پر جو شادی کا فریم ورک ہے، اگر آپ اس فریم ورک سے باہر ایک کمپینین شپ کا ماڈل کریٹ کرتے ہیں، تو آپ کی نفسیاتی ضروریات اور آپ کی جبلی ضروریات اور آپ کی شخصی ضروریات اور آپ کی وجودی ضروریات اس درجے پہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. خوشی کا وہ تجربہ اور تعلق کی وہ گہرائی اور معنویت جو شادی کے فریم ورک یا نکاح کے فریم ورک سے پاسبل ہوتی ہے، وہ آؤٹ آف نکاح، آؤٹ آف ویڈ لاک کی کمپینین شپ سے اچیو نہیں ہو سکتی. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں. قرآن میں جہاں کہیں بھی مرد اور یعنی میاں اور بیوی کے تعلق کا ذکر آیا ہے، مطلب آپ سب کے علم میں ہے کہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر زوجین کے تعلق اور زوجین کے معاملات ڈسکرائب کیے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے تم پہ کیا حقوق فرائض ہیں اور کیا معاملات ہیں اور کیا تمہاری لمٹس ہیں. اس پہ مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر بات ہوئی. ایک عجیب کنسسٹنسی آپ آبزرو کریں گے کہ جہاں کہیں شوہر اور بیوی کی بات ہوئی ہے، وہیں اس کو آگے پیچھے یہ بات ہوئی میاں بیوی کے تعلق کی، اور آگے پیچھے ایک اور بات ہوئی، اور وہ یہ بات ہوئی تم ڈرتے رہنا اللہ سے. آپ کہیں گے اب ہمارا آپس کی بات چیت بتائی جا رہی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بتایا جا رہا ہے مجھ سے ڈرتے رہنا. یہ جب ہمیں کوئی بات سمجھائی جاتی ہے ایز وائف یا ایز ہسبینڈ، ہمیں اللہ اپنے آپ سے ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈرانا کیوں شروع کر دیتا ہے؟ وہ ہم سے یہ کیوں کہتا ہے کہ تم میری، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریزنس کا احساس، اس کی یعنی وہ جو ایک میگنیفیسنٹ لارڈ ہے جو انتہائی زبردست اور انتہائی کہہ لیجئے ایک بہت ہی زیادہ العزیز کی پریزنس کا جو احساس ہے وہ اب میرے ذہن پر، میرے شعور پر شدت سے حاوی رہے. یعنی مجھے پتہ رہے کہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا، میری آنکھوں کو دکھائی دے یا نہ دے، رب کو سب کچھ دکھائی دے گا. میں کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، میں سب سے چھپا لوں لیکن اس سے نہیں چھپا سکتا. اور وہ بہت زبردست ہے، وہ بہت طاقت والا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ زبردست رب جو ہے، اس کی پریزنس کا احساس میرے شعور اور میرے ذہن پہ میکسیمائز رہے.
शिद्दत से मेंटेन रहे। ये है रब के से डरने का मतलब। तो अभी बात हो रही है कि हम दोनों आपस में कैसे रहना है, हमें कुछ अपने आपस की मामलात बताए जा रहे हैं, आगे पीछे एक बात आ रही है और मुझसे डरते रहना और अल्लाह से डरना, और देखो अल्लाह से डरते रहो और देखो अल्लाह से डरते रहो। ये एक बहुत ही लतीफ़ नुक्ता है और इस पर गौर करना ज़रूरी है। ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पेयर है ना, जो अभी आयशा ने कहा कि वो सेकंड हाफ है और वो आपका अल्लाह ने जोड़ों में पैदा किया है और ये आपका सेकंड हाफ था जो आपका जोड़ा था, इसके दरमियान अगर एक दूसरे के नाजुक एहसासात और लतीफ़ जज्बात और इंतहाई कह लीजिए इनएक्सप्रेसिबल फीलिंग्स या वांट्स या नीड्स को अगर एक दूसरे ने एक्नॉलेज नहीं किया, या अगर एक दूसरे ने उसके लिए केयर नहीं की, या यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए उस लेवल पे रिस्पेक्टफुल नहीं हुए, उस लेवल पे केयरिंग नहीं हुए, उस यानी ये जो डेलिकेसी और इंटीमेसी ऑफ रिलेशनशिप है, इसके अंदर उस हद दर्जे की एहतियात और हद दर्जे का यानी ये एहतियात सिर्फ उस वक्त पैदा हो सकती है जब इंसान ये सोचे कि मैंने अगर इसको राज़ी रखने, इसको खुश रखने, इसको मुतमईन करने, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन, अगर ये मैंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और अगर नहीं निभाई, अगर मैंने इससे मतलब अगर मैंने अपने स्पाउस से खयानत की किसी भी लेवल पर, तो वो अल्लाह ही है जो उसको जान सकता है। तो वो इंसान जो अल्लाह से डरता है वही किसी न किसी किस्म की खयानत से गुरेज करेगा। ये बात वाज़ेह हो रही है, क्योंकि अगर आपने इस ताल्लुक़ में डंडी मार ली तो आपके अलावा कोई जान सकता है। बात समझ आ रही है? जो हम शहर में बहुत सारे डीलिंग्स होती हैं, मिसाल के तौर पर आप तिजारत करते हैं और उसमें अगर एक शॉपकीपर ने एक बायर के साथ नाइंसाफ़ी की है तो 10 लोग उसको देखने और बताने वाले हैं और वो कहेंगे आपने जनाब इनके साथ गलत मामला किया है। लेकिन शौहर और बीवी का ताल्लुक़ ऐसा है कि इसमें अगर कोई बेएहतियाती हो रही है तो उसका इल्म अल्लाह के सिवा तो किसी को भी नहीं हो सकता। ये बात समझ आ रही है? लिहाजा ये बात बार बार कही गई कि अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि तुम एक दूसरे के हुकूक और अपने फ़राइज़ पर फोकस सिर्फ उस सूरत में कर सकते हो जब तुम्हें मेरी यानी अदरवाइज़ क्या होता है, अदरवाइज़ अगर ये अल्लाह का खौफ ना हो तो होता क्या है, चूँकि ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं लिहाजा मैं इनके साथ ऐसे कर रहा हूँ। ये वाला, लेकिन अगर आप ये वाली कनेक्शन जिंदा है तो फिर आप टिट फॉर टैट नहीं कर रहे होते, आप बढ़कर कर रहे होते हैं, आपके मामलात डिफरेंट हो जाते हैं। तो पहली वजह जो है वो ये है कि आपको आपकी नफ्सियाती और आपकी तमाम आपके वजूद कुल्ली की तमाम ज़रूरियात अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से, इत्मीनान बख्श अंदाज से पूरी होती रहें, उसके लिए रब्बे करीम ने ये फ्रेमवर्क दिया है। उसके लिए रब्बे करीम ने आपको एक स्पाउस की नेमत और तोहफ़ा अता किया है। और इसके भी पीछे मकसद ये है कि आप बंदगी के काबिल हो जाएं, आप बंदगी की आला सतह को निभाने के काबिल हो जाएं। असल में इससे कनेक्शन क्या है वो आपकी बात से निकलता है। आपको पता है ताल्लुक़ कहते किसको हैं, ताल्लुक़ के मुख्तलिफ़ शेड्स क्या होते हैं, ताल्लुक़ की सेंसिटिविटीज़ क्या होती हैं, ताल्लुक़ के मल्टी डायमेंशनल तकाज़े क्या होते हैं, इनको जितना क्लोज़ली आप निकाह की बरकत से समझ पाते हैं किसी और अंदाज से समझ नहीं पाते। क्योंकि किसी भी इंसान का अपने स्पाउस के साथ जिस इंटीमेट लेवल पे रिलेशनशिप बनता है, आप अपनी माँ के साथ आपका वो उतने करीब नहीं आ सकते आप जितना आप अपने स्पाउस से करीब होते हैं, आप अपने बच्चे से उतने करीब नहीं होते। तो ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप के नतीजे में आप साइंस ऑफ रिलेशनशिप
اور ریلیشن شپ کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتوں کو بھی آپ ایک الگ لیول پہ جا کے سمجھتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو کس طرح بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان ہوتا کیا ہے. اگر یہ سوال کیا جائے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے تو آپ کو مرد کو بھی دیکھنا پڑے گا اور عورت کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس آبزرویشن کے لیے آپ کے پاس جو واحد یعنی جائز انتظام ہے وہ یہی ہے. کیا خیال؟ تو آپ کی اپنی انڈیویجول لیول پر آپ کی اپنی وجودی ضروریات اس سے مطمئن ہوتی ہیں. اس سے آگے بڑھ کر آپ تعلق کی معنویت کو ایکسپلور کرتے ہیں, تعلق کے مختلف ڈائمنشنز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور بندگی کے اعلیٰ ترین تقاضوں کو نبھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک ڈومین ہے اس کا. دوسرے ایک اور ڈومین پر معاشرہ جو ہے وہ نیکی پر گامزن رہے. معاشرہ نیکی پہ کیسے گامزن ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے, نکاح جو ہے اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ نے نکاح کے تھرو آپ کو ذمہ دار بنایا, آپ کو ذمہ داری دی ہے کہ اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور نکاح جو ہے اس کے اندر یہ خطبہ نکاح جو ہے وہ نکاح کی شرط نہیں ہے. نکاح کے اندر فرض نہیں ہے کہ آپ وہ خطبہ ہی پڑھیں. نکاح میں اعلان شرط ہے. نکاح کے اندر آپ اپنے جاننے والوں کو بتائیں اور آپ یہ کہیں کہ ہاں اب میں اس کو قبول کرتا ہوں, یہ میرے عقد میں اس کو قبول کرتا ہوں. اور اب یعنی جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایز اے وائف ایکسیپٹ کیا اور آپ یہ پبلکلی اناؤنس کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اگر آپ اس کو نبھائیں گے تو معاشرے کے اندر خیر, خوبی, بہتری اور نیکی یہ ممکن ہو پائے گی. ادروائز معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ نہیں رہ سکے گا, معاشرہ جنگل بن جائے گا. اگر اس طرح نہ ہو تو معاشرہ جنگل بن جائے گا. جنگل کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں جانور رہتے ہیں اور جانور ایک دوسرے سے دوستی بھی کرتے ہیں, جانور ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں, جانور اپنی بھوک بھی مٹاتے ہیں, جانور اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. اور جانور جو ہیں, جانوروں میں وفاداری کی بھی مثالیں مل جاتی ہیں اور جانوروں میں بے رحمی کی بھی مثالیں مل جاتی ہیں. جانور ایک دوسرے سے زیادتی بھی کر لیتے ہیں, ظلم بھی کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں, ایک دوسرے کی حفاظت بھی کر لیتے ہیں. یہ سب کچھ جانوروں کا جو نفس ہے, جانوروں کے جو طبعی رجحانات ہیں, یعنی جانور جیسا چاہتا ہے ویسا کر لیتا ہے. اس میں جانور اچھے کام بھی کرتے ہیں, جانور برے کام بھی کرتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں جانور, اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں جانور. اور جانور جو ہیں وہ, لیکن یہ جو جانوروں والی زندگی ہوتی ہے یہ معاشرہ, یہ وہ معاشرہ نہیں ہے. یعنی انسانی معاشرے کی ضرورت جو ہے وہ بہت مختلف ہے. انسانی معاشرے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پاکیزگی کا عنصر مینٹین رہے, اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری کا ایلیمنٹ مینٹین رہے, اس کے اندر ایک خدا خوفی کا اور للہیت کا عنصر مینٹین رہے. اس لیے ریلیجن جس قسم کی سوسائٹی پروپوز کرتا ہے اس کی فارمیشن صرف اور صرف نکاح سے بننے والی فیملی کے نتیجے میں ممکن ہوتی ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ریلیجن کا جو مقصود معاشرہ ہے, یعنی ریلیجن کی جو مقصود سوسائٹی ہے یا ریلیجن کی جو مقصود و مطلوب سوسائٹی ہے, اس کی فارمیشن صرف اور صرف نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فیملیز کے نتیجے میں پیدا ہوگی. اور اگر نکاح نہیں ہو اور ویسے ہی ممکن ہو جائے تو ویسے ہی ممکن ہونے, اور انسان اس پہ بحث کر سکتا ہے, انسان کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو پھر بھی بہت خیال رکھتا ہوں. یہ بہت اہم معاملات ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اس وقت ایک چیلنج دنیا میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اسلام کے راستے کی بہت بڑی دیوار کا نام ہو گیا ہے مسلمان. اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہی کوئی نہیں. آج کی دنیا میں اسلام کے راستے کی بہت بڑی دیوار کا نام ہے مسلمان. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ جو نان مسلم ورلڈ ہے وہ جب مسلمانوں کی حالت دیکھتی ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں
جو ریلیجن میں جانے کے نتیجے میں نہ علم میں مجھ سے بہتر ہوئے ہیں، نہ اخلاق میں مجھ سے بہتر ہوئے ہیں، نہ انڈیویجول لیول پر انہیں اطمینان اور خوشی حاصل ہوئی ہے، نہ کلیکٹیو لائف میں یہ کوئی اچھی تہذیب پیدا کر سکیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو جو نان مسلم ورلڈ ہے وہ ایک ایسی سوسائٹی کے پاتھ کہتے ہیں دین کو، مذہب کو، وہ میرے پاتھ کو اس لیے اڈاپٹ کرنے سے گریز کرتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ نہ علمی سطح پہ نہ اخلاقی معاملے میں مجھ سے بہتر ہیں ہی نہیں. یہ نکاح کر کے رہتے ہیں، میں نکاح کر کے نہیں رہتا. میں بغیر نکاح کیے ہوئے ایتھکس کے جو اسٹینڈرڈز اچیو کر رہا ہوں، یہ نکاح کرنے کے نتیجے میں ایتھکس کے وہ اسٹینڈرڈز ٹچ نہیں کر پا رہا. نکاح ہم کیوں کرتے ہیں؟ نفس نے کہا تھا نکاح کرو. نکاح کرتے کیوں؟ نکاح خالصتاً ڈیوائن پروپوزڈ فریم ورک ہے. یہ الہامی یہ اللہ کا دیا ہوا فریم ورک ہے کہ بھائی تم لوگ نکاح کر کے رہو. تو وہ سوسائٹی جو نکاح سے گریز کرتی ہے اور مذہب سے بیگانہ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایتھکس کے کچھ سٹینڈرڈز مینٹین کرے، اور نکاح کرنے والی سوسائٹی اس سے بھی نیچے کھڑی ہو جائے جا کر، تو یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے نا. یعنی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ مسلمان اس درجے کی انڈیویجول لائف اور اس درجے کی فیملی ایکسلنس اور اس درجے کی سوشل ایکسلنس ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دے، جس کے نتیجے میں جو اس پورے ساری چیزوں سے دور کھڑے ہوئے کی جو سوسائٹیز ہیں وہ ہم پہ رشک کریں اور وہ کہیں کہ یہ تو ہم سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں، تو ہم کیسی احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں، ہم ان کے طریقوں کو کیوں نہیں فالو کرتے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ مسلم سوسائٹی کی سسکیاں اتنی زور سے نان مسلم سوسائٹیز کو سنائی دیتی ہیں کہ نان مسلم سوسائٹیز کی میجورٹی میرے اور آپ کے راستے پر چلنے پہ راضی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میری وونڈز کو اور میری سسکیوں کو، وہ میرے وونڈز دیکھتی بھی ہیں اور وہ میری سسکیاں سنتی بھی ہیں. بلکہ وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کس چکر میں ہو، تمہارے اگر مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے تو تم یہ والا طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے. دے آر ایکچولی ان دیٹ پوزیشن، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم بہت ہی وہ بیچارے ہمیں دیکھ کے ترس کھاتے ہیں، ہائے بیچارے. آپ کو پتہ ہے بات؟ تو ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی میرائٹل لائف کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی فیملیز کو واقعی فیملی شوڈ بی must become the platform of happiness. It has to become, یعنی this is our religious obligation کہ ہم نکاح کے نتیجے میں بننے والے خاندان کو حقیقی معنوں میں ہیپینس میں بھی ان سے اوپر دکھا سکیں. یعنی ہم اپنی لائف سے ڈیمانسٹریٹ کر سکیں کہ نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فیملی خوشی کی بھی اس سطح پہ کھڑی ہے جس پہ تم سوچ نہیں سکتے، اخلاق کی بھی اس مقام پر پہنچ گئی ہے جس کو تم تصور ہی کر سکتے ہو، ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. سیلف لیسنس کے ان آئیڈیلز کو ٹچ کرتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن اس وقت کی مسلم سوسائٹی میں جو فیملی لائف ہے اور میرائٹل لائف ہے، یہ اس جگہ پر نہیں پہنچی ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ میٹھی باتیں اب کرنی چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ وہ اب سب کو وہ بڑی نیند آور ہو گئی ہیں، وہ سب کو سلانے کا کام کرتی ہیں. تو ذرا کڑوی باتوں کی ضرورت ہے جو ہم سخت سوالات اٹھا سکیں. یہ بھی بالکل آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو ایجوکیٹڈ ہیں، ماسٹرز کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، ایم بی اے کیا ہوا ہے، میاں بیوی دونوں بہت قابل ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ بات محسوس ہو رہی؟ ہماری ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز جتنے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے ڈائیورس ریٹ کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. ڈائیورس ریٹ بڑھ رہے ہیں. ویسٹ کا ڈیٹا یہ ہے، یعنی یہ ڈیٹا امریکہ کی یعنی کسی تنظیم نے کمپائل کیا اور اس نے یہ بتایا کہ 2010 میں ہونے والی جو میرجز ہیں، 70% میرجز جو 2010 میں ہوئیں اگلے 5 سال کے اندر ختم ہو گئیں. ہماری یہ شرح نہیں ہے،
بریک اپ کی، لیکن اس سے کچھ کم ہے. لیکن ہمارا جو ریٹ آف یعنی طلاق اور گھروں کے ٹوٹنے کی جو شرح ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے نا. مطلب آج سے 20 سال پہلے جتنی طلاقیں ہوتی تھیں اب اس سے زیادہ ہوتی ہیں. کیا خیال؟ تو یہ پرابلم ہے. آپ سوچئے کہ وہ آدمی جو ساری دنیا کو ناراض کر کے اور ساری دنیا سے لڑ کر اپنی پسند کی لڑکی کو شادی کر کے گھر پہ لایا ہے، 3 مہینے میں اس کی شکل دیکھنے پہ راضی نہیں ہے. مطلب 3 مہینے میں وہ کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. وہ لڑکی جو پوری دنیا سے لڑائی کر کے ایک آدمی کو لے کے گھر اپنے آپ شادی کر کے گئی ہے، 4 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ اب ایک دوسرے سے چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ ایگزامپلز آپ کو ہماری سوسائٹی میں نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نکاح کے مقصد سے ناواقف ہو کے نکاح کر رہے ہیں، اور پھر نکاح کے نتیجے میں میرے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کی ہم نے ڈیپتھ میں ہم گئے نہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو جانا ہی نہیں ہے. ہم بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ سچی خوشی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ خوشی کا ہائیسٹ پاسبل ایکسپیرینس جو ہے، یا ون آف دا ہائیسٹ پاسبل ایکسپیرینسز، اپنے اسپاؤس کو خوش کر دینے سے حاصل ہوتا ہے، اپنے اسپاؤس کو خوش دیکھ لینے سے حاصل ہوتا ہے، اپنے اسپاؤس کی خوشیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے حاصل ہوتا ہے. کیا خیال؟ تو یہ اس جگہ پر ہم پہنچتے نہیں ہیں، یعنی یہ چیزیں اس طرح سے ٹوٹی ہوئی ہیں. تو میں نے 2 مقاصد بتائے. ایک میں نے انڈیویجول لیول پہ بتایا کہ ہماری نفسیاتی، جبلی، جیسے نیند آپ کی ایک ضرورت ہے، آکسیجن، ایئر. آپ سانس لیتے ہیں نا، تو سانس آپ 1 منٹ میں کئی دفعہ لیتے ہیں. اسی طرح ہماری بعض ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو 1 ہفتے میں 1 دفعہ چاہیے ہوتی ہیں، کوئی 1 مہینے میں 1 دفعہ چاہیے ہوتی ہیں. ہماری بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں. کھانا جو ہے وہ آپ دن میں 3 دفعہ لیتے ہیں. تو آپ کی بہت ساری نیڈز ہیں. آپ کی ایموشنل نیڈز بھی ہیں، آپ کی انٹلیکچول نیڈز بھی ہیں، آپ کی سائیکولوجیکل نیڈز بھی ہیں، آپ کی انسٹنکٹس ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنا بھی آپ کی ایک نیڈ ہے. تو یہ جو ساری نیڈز ہیں، ان نیڈز کو ایسے پورا کیا جائے کہ آپ خوشی اور اطمینان کا تجربہ حاصل کر سکیں، آپ کے روحانی مرتبے کو گرائے بغیر آپ ان خوشیوں کو اچیو کر سکیں. اپنی نیڈز کو اس طرح پورا کریں جس کے نتیجے میں روحانی مرتبہ اور بلند ہو، نیچے نہ جائے. اگر یہ نکاح کا فریم ورک نہ ہوتا تو ان نیڈز کی تکمیل اس فریم ورک سے باہر چلے جائیے اور ان نیڈز کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے. آپ کے روحانی مرتبہ گرتا چلا جائے گا. آپ کے اندر للہیت کا عنصر، یعنی للہیت تو ہے ہی، وہ کہہ لیجئے للہیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو ریلیجن کے ساتھ وابستہ ہونے سے ہی نرچر ہوتا ہے. یعنی ویسے تو جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کے اندر یہ سبسٹنس موجود ہوتا ہے، لیکن نکاح سے آپ باہر چلے جائیے، وہ ساری نیڈز پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو اسپرچول سیکریفائس دی جائے گی اس کے نتیجے میں آپ کولیپس کر جائیں گے. ہیپینس کی اس سطح پر، اس ہائٹ کو نہیں اچیو کر سکتے جو آپ اس فریم ورک کے نتیجے میں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیوں یعنی تو وہ ایک پرسنل لیول پر آپ کی تمام نیڈز، اور پھر ان نیڈز کے نتیجے میں وہ جو انہوں نے کہا کہ میں اپنی تکمیل کے تجربے سے تعلق کے نتیجے میں آتا ہوں، وہ میرا سیکنڈ ہاف ہے. اللہ نے پیئر کے نتیجے میں پیدا کیا، اور میں اپنے سیکنڈ ہاف کو آبزرو کرتا ہوں، اور اس کو آبزرو کر کے اللہ کی تخلیق پر اش کرتا ہوں کہ اللہ نے کمال چیز بنائی ہے، کمال چیز بنائی. یعنی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجھ سے مختلف ہے، اسی لیے میرے لیے راحت اور تسکین اور میری خوشی کا باعث بن رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ اللہ کا نظام، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بندگی کے قابل بنتا ہے. اور دوسرا جو لیول ہے جس میں نے معاشرے کی بات کی کہ معاشرہ خیر کے داعیات معاشرے میں زندہ رہیں، معاشرے میں فساد نہ پھیلے، معاشرے میں خیر پھیلے. اور خیر کیسے پھیلتا ہے؟ جب پاکیزگی کا عنصر مینٹین ہوتا ہے. معاشرہ خیر پہ اس وقت کام کرتا ہے جب فیملی لائف میں پاکیزگی، خدا خوفی، یعنی اللہ کے پروپوزڈ میکینزم کے نتیجے میں، جو کہ نکاح کا فریم ورک ہے، اس کے نتیجے میں فیملی پروڈیوس ہوتی ہے. آپ نے نکاح کے فریم ورک کو اڈاپٹ کیا تو فیملی
فارمیشن ہو گئی. فیملی فارمیشن للہیت کے عنصر سے جڑی رہی تو اس میں پاکیزگی کا مادہ تھا اور وہ اس نے پھر اولاد اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی. اگر اس فریم ورک سے باہر آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ پاکیزگی کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا, وہ للہیت کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا, اور اس درجے کی جو تربیت اولاد کا جو پورا کہہ لیجئے جو فکر ہے وہ اس درجے پہ نہیں آتی, رسپانسبلٹی کا وہ مقام نہیں ہوتا. لہٰذا تربیت اولاد کی کا وہ کہ وہ سرکمسٹانسز یا وہ کنڈیشنز جو تربیت اولاد کے لیے ممکن ہیں اور تربیت اولاد کے نتیجے میں سوسائٹی کو صالح انڈیویجولز پرووائڈ کرنے کے لیے ضروری ہیں, وہ سارا سیٹ اپ, وہ سارا انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہو پاتا اگر آپ نکاح کے بغیر یہ کام کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو یہ ہمیں اپنے ایمانی تناظر میں اللہ کے دیے ہوئے فریم ورک کی کے ریشنلز ڈیپلی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس کا ہماری ایمانی تناظر میں اس کا کانٹیکسٹ ہے کیا, بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک بات ہو گئی, ہم مقصد کیا ہے. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کرتے ہی مرد اور عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں, شوہر کی ذمہ داری کیا ہے اور عورت کی بیوی کی ذمہ داری کیا ہے. تو شوہر کی دو بڑی ذمہ داریاں ہیں, یعنی شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو میں دو کیٹیگریز میں کلاسیفائی کرتا ہوں. مرد کی پہلی ذمہ داری یہ ہے شوہر کی کہ وہ اپنی بیوی کی رسپیکٹ بھی کرے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ بھی کرے, یعنی وہ اس کی عزت بھی کرے اور اس کی عزت نفس کا تحفظ بھی کرے. عورت کو اللہ نے مرد سے زیادہ قیمتی بنایا ہے. ہمارے معاشرے نے چونکہ عورت کی قدر و منزلت کو محسوس نہیں کیا, لہٰذا ہمارے معاشرے کے مرد عورت کو دیکھ کے رشک کے جذبے میں نہیں جاتے. اگر عورت کی حقیقت اور عورت کا مقام ہمیں سمجھ آ جائے تو تمام مرد حالت رشک میں چلے جائیں کہ یعنی اتنی قیمتی ہے, ہم سے کہیں زیادہ یعنی نازک اور قیمتی ہے نا. بات واضح ہو رہی ہے. اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری رب کریم نے مرد کو دی ہے. تو دیکھو, اس کو کوئی ہرٹ نہ کرے, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے. اس کا سینس آف سیکیورٹی یہ تم نے مینٹین رکھنا ہے, یہ سیکیور فیل کرے. یعنی کوئی عورت سیکیور فیل کرے اور بہت سیکیور فیل کرے تو وہ یعنی ہمارے معاشرے میں قوام کا جو مطلب لیا گیا, بہت معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں قوام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مستقل حکومت کرتے رہنے کو وہ قوام, مطلب قوام سے حکومتی جذبہ پروان چڑھ رہا. قوام کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز گر رہی ہو تو تھامے رکھنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے, گرتے ہوئے کو تھام لینے اور تھامے رکھنے کی ذمہ داری رب کریم نے مجھے دی ہے. یہ ہے قوام. اس عورت کی سیکیورٹی اور سینس آف سیکیورٹی کو مینٹین کرنا میری ذمہ داری ہے. اس کو تحفظ اور احساس تحفظ میں رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے. تو اس وقت تو بہت سی عورتوں کو اپنے شوہروں سے تحفظ چاہیے. اس وقت تو مسلم امہ اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ وہ انسان جو اس عورت سے سب سے زیادہ بد کلامی جو آدمی کر رہا ہے وہی اس کا میاں ہے. یہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری جگہوں پہ صورتحال ہے. بہت معذرت کے ساتھ میں یعنی یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو. تو وہ اس کی سیلف رسپیکٹ کو بھی پروٹیکٹ کرے, تمہاری عزت نفس کوئی مجروح نہ کرے, تم سیف اور سیکیور فیل کرو اور میں بھی تمہاری عزت کروں. یہ بہت اہم بات ہے. اس کے نتیجے میں عورت سائیکولوجیکلی صحت مند رہے گی. نفسیاتی صحت اس عورت کی ممکن اسی صورت میں ہو سکتی ہے, ادروائز یہ عورت نفسیاتی طور پر نڈھال ہو جائے گی. ایک حد تک تو اس کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے, وہ ایک حد تک تو جائے گا, اس کے نتیجے میں کولیپس کر جائے گی. اگر کوئی عورت سائیکولوجیکلی فٹ نہیں رہے تو وہ بندگی کے تقاضے بھی نہیں نبھا سکتی
اور اچھی تربیت اولاد کے قابل بھی نہیں رہ سکتی. یعنی ایک عورت نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہے. کیوں ڈسٹرب ہے؟ اس لیے کہ اس کو سائیکولوجیکلی وہ اسٹرینتھ، وہ سپورٹ نہیں ملی، وہ ہرٹ فیل کرتی ہے. وہ عورت جو ہر وقت اپنے آپ کو ہرٹ فیل کرتی ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں ہم سب اس قابل ہو جائیں. اس وقت تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرد اس قابل نہیں ہوئے ہیں کہ وہ عورت کو کیسے ٹریٹ کریں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اس قابل نہیں ہوئی ہیں کہ وہ عورت کو کیسے ٹریٹ کریں. تو عورتوں کو لگنے والے بڑے زخم مردوں کے کنڈکٹ سے لگتے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑے زخم عورتوں کے کنڈکٹ سے لگتے ہیں. یعنی ہر عورت کو سب سے زیادہ گہرا زخم کسی عورت نے لگایا، اور اس سے چھوٹا زخم کسی مرد نے لگایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو یا بچیوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، اس کو کانفیڈنس کیسے دینا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تو ایک لیول ہے. دوسرا لیول ہے جو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تمام ضروریات پوری کرے. اب وہ ضروریات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ ضروریات کھانا پینا بھی ہے، وہ ضروریات پہننا اوڑھنا بھی ہے، وہ ضروریات ایک شیلٹر بھی ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ اسے ایک شیلٹر پرووائڈ کریں گے، آپ اسے کپڑے پرووائڈ کریں گے، آپ اسے کھانا پرووائڈ کریں گے، اور اس کی کچھ اور نیڈز بھی ہیں. یعنی جو نیڈز ہوتی ہیں وہ ٹینجیبل نیڈز بھی ہوتی ہیں، اور وہ نیڈز انٹینجیبل نیڈز بھی ہوتی ہیں. یعنی ایک لڑکی کی یا ایک عورت کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو کھانا ملے، اور ایک ضرورت یہ ہے کہ اسے پیار ملے، ایک ضرورت یہ ہے کہ اسے شاباش ملے، ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو کوئی سننے والا ملے. تو ایک بچی کی یا ایک لڑکی کی ایک ضرورت تو کھانا پینا اور شیلٹر ہے، دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے پیار کیا جائے، اس کی جو فیلنگز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. تو اس کی تمام ضروریات، چاہے وہ ٹینجیبل ہیں یا انٹینجیبل ہیں، ان تمام ضروریات کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. تو اگر یہ جو سوال مجھ سے کبھی کبھار ہوا، کسی بچی نے یا اس کے پیرنٹس نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے صرف یہ ایسس کرنے کی کوشش کی کہ یہ دونوں ذمہ داریاں یعنی پاسنگ مارکس کے ساتھ بھی نبھائی جا رہی ہیں یا نہیں نبھائی جا رہی ہیں. اگر وہ ہو رہا ہے، اچھا اگر نہیں نبھائی جا رہی تو ان کو نبھانے کی کوئی اسپرٹ زندہ ہے. ایک آدمی کہے کہ بھائی میں یہ دونوں ذمہ داریاں نبھا تو نہیں سکا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نبھا سکوں. یا ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نادم ہوں، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں اور میری کوشش ہے کہ میں ان کو نبھاؤں. تو معاملہ چل جاتا. اس کو دعا کرنی چاہیے. اب عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ پوری بات سمجھ آ رہی ہے کہ مرد کی ذمہ داری، اس مقصد کیا تھا، ہم نے اس کی بات کی، اور پھر ہم بات کر رہے ہیں دونوں کی ذمہ داریاں کیا. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری میں جو بہت اہم بات ہے، دیکھیں ایک کانسیپٹ میں اکثر شیئر کرتا ہوں جس کا نام ہے آرڈر آف ریلیشن شپس. آرڈر آف ریلیشن شپس یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے جس کی ڈیٹیل میرے ایک اور پروگرام سے مل سکتی ہے، ریلیشن شپ اینڈ دا میننگ آف لائف، جس کے اندر میں نے ڈیٹیل میں اس کانسیپٹ کو ڈسکرائب کیا ہے کہ آرڈر آف ریلیشن شپ سے میرا آرڈر آف ریلیشن شپس. آرڈر آف ریلیشن شپس کا مطلب یہ ہے کہ کون سا تعلق کون سے تعلق سے بڑھ کر اور اہم ہوگا. ٹھیک ہے، کون سا تعلق کون سے تعلق سے بڑھ کر ہوگا. تو اگر یہ کہا جائے ذمہ داریاں دونوں کی اور بھی ہیں، لیکن میں جو سب سے بڑی ذمہ داریوں کو بڑی براڈ کیٹیگریز میں کہہ لیجئے ڈیفائن کر رہا ہوں، یہ میں نے مرد کی جو بڑی سب سے اہم ترین ذمہ داریوں کے 2 براڈ ڈومینز میں نے بیان کر دیے. اسی طرح عورت کی ذمہ داری کے جو 2 بڑے براڈ ڈومینز میں بیان کروں گا، وہ بھی سمجھ لیں کہ وہ سب سے بڑے ڈومینز جو میری نظر میں ہیں. آرڈر آف ریلیشن شپس پہلے میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے. آرڈر آف ریلیشن شپس یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کون ہیں. سب سے پہلے آپ کیا ہیں؟ انسان. ٹھیک ہے، پھر آپ ایک عورت ہیں یا مرد ہیں،
اور مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ان کے بعد آپ کیا ہیں؟ چلیں یہ تو سب کے ہیں, ان کے بعد آپ کیا ہیں؟ تو اب آپ سب سے پہلے تو نکاح کے نتیجے میں جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ عورت کا آرڈر آف ریلیشن شپس ریسیٹ ہوتا ہے. نکاح سے پہلے آپ سب سے پہلے بیٹی تھیں, اس کے بعد بہن تھیں, اس کے بعد اسٹوڈنٹ تھیں, اس کے بعد آپ ایک ڈینٹسٹ بھی تھیں, ٹھیک ہے, یا آرکیٹیکٹ تھیں, ٹھیک ہے, 4 چیزیں میں نے بیان کر دیں, یا ٹیچر تھیں. چلیں, نکاح سے پہلے آپ کا آرڈر آف ریلیشن شپ یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے ڈاٹر تھیں, اس کے بعد آپ کیا تھیں؟ بہن تھیں, اس کے بعد آپ کیا تھیں؟ یا آپ چلیں آپ کہیں جاب کرتی ہیں, اسکول میں پڑھاتی ہیں, تو آپ ٹیچر تھیں, اور اس کے بعد آپ فرینڈ تھیں. تو 4 رولز ہو گئے آپ کے. سب سے پہلے آپ بیٹی تھیں, پھر آپ بہن تھیں, پھر آپ ٹیچر تھیں ایک اسکول میں, اور پھر اس کے بعد آپ کسی کی دوست بھی تھیں, 2-3 آپ کی دوستیں تھیں, ان سے بھی آپ کنیکٹڈ تھیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا, بہت ساری لوگوں کا آرڈر آف ریلیشن شپ بہت شروع میں ہی بگڑ جاتا. یہ آرڈر آف ریلیشن شپ بڑی اہم بات ہے, اللہ کرے کہ اس کو ہم سمجھیں. یہ پوری ڈیٹیل ٹاک آپ دیکھیے گا اگر آپ نے نہیں دیکھی. مثال کے طور پر میں نے یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے ڈاٹر ہیں, بیٹی ہیں, اس کے بعد آپ بہن ہیں, اس کے بعد آپ کسی اسکول میں ٹیچر بھی ہیں, پڑھاتی ہیں آپ, اور اس کے بعد آپ کی 2-3 دوستیں ہیں جن کی آپ دوست بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ کے کچھ رولز ہیں. ممکن ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تو کسی کی نواسی بھی ہوں, تو میں کسی کی گرینڈ ڈاٹر بھی ہوں. اچھا, بات واضح ہو رہی؟ تو کچھ بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے یہ جو آرڈر ہے نا, یہ بھی ایک سینسیبل آرڈر ہے. کچھ بچیوں نے کیا کیا ہے کہ ایسی لائف گزار رہی ہیں کہ ان کے لیے یہ نمبر 1 ہے, یہ نمبر 2 ہے, یہ نمبر 3 ہو گیا, یہ نمبر 4 ہو گیا. تو یہ آرڈر صحیح ہے غلط ہے؟ غلط. بامعنی زندگی آرڈر آف ریلیشن شپس کو سیدھا کرنے سے ممکن ہوتی ہے. آرڈر آف ریلیشن شپس اگر آپ کا غلط ہے تو آپ میننگ فل لائف سے بہت دور کھڑے ہیں, سچی خوشی سے دور کھڑے ہیں, اطمینان سے دور کھڑے ہیں, اور بامعنی زندگی سے دور کھڑے ہیں. میننگ فلنس, ہیپینس, اس سے دور کھڑے ہیں اگر آرڈر آف ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, شادی کے بعد کیا ہوتا ہے, نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عورت کا آرڈر آف ریلیشن شپ ریسیٹ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب نکاح کے بعد یہ لڑکی جو ہے, یہ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے وائف. اس کے بعد اگر اس کے بچے ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہے؟ اور اس کے بعد کچھ اور ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ساری بچیاں نکاح کے بعد اپنا آرڈر آف ریلیشن شپ چینج نہیں کرتی, ٹھیک نہیں کرتی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ نکاح ہے ہی ایک ایسا فریم ورک. تو عورت کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو فالو کرے گی, اور شوہر کو ایسے فالو نہیں کرے گی کہ جیسے ایک باس کو فالو کرتے ہیں, یا مجبوراً کسی مطلب فوج میں جنرل کو فالو کرتے ہیں, یا کمشنر کو فالو کر رہے ہیں, یا کوئی ایسا پولیس والا ہے جس کو فالو کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ بھی سینسیبل آدمی ہو جس کو فالو کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. لیکن فالو آپ دل کی خوشی کے ساتھ کریں گے, جیسے کہ آپ کسی مینٹور کو فالو کرتے ہیں, جیسے آپ اپنے محبوب کو فالو کرتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کی اگر ایک جملے میں کہا جائے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے, کہ وہ اپنے شوہر کو فالو کرے گی. اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ
جو بھی معاملات ہیں اس کی سیکریسی، یعنی جو ٹرسٹ اسے مل رہا ہے یا جو امانت اسے مل رہی ہے یا جو سیکرٹس اس سے شیئر ہوئے ہیں اس کی سیکریسی کو مینٹین کرے گی، کیونکہ یعنی یہ بہت اہم اس کی ذمہ داری ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے یہ دونوں ذمہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی ہوتی۔ بہت سی عورتیں جب مجھے اپنے پرابلمس میری لائف میں سینکڑوں، مطلب میں 25 ایئرس کے میرے اس پورے کوئی کوارٹر سینچری کے اوپر پھیلا ہوا میرا یہ سارا سلسلہ ہے جہاں میں آپ کھڑا ہوں، تو سینکڑوں لوگ ہیں جن کی لائف کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، ڈسکشن ہوئی ہے، تو مجھے پتہ لگا کہ یہ جو خاتون ہیں یہ سب سے پہلے ڈینٹسٹ ہیں، اس کے بعد مدر ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی بچ جاتی ہیں تو بیوی ہیں۔